ہندوستانی مسلم عوام کے نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، آج جمعے میں پورے دیش کے اندر نمازیوں نے دعائیں کی، اور کل 7 جون کو عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی کروڑوں لوگ دعائیں کریں گے، امن چین کے لیے، ہندوستان کی عوام کے لیے، ہندوستان میں سدبھاونا بھائی چارے کے لیے، سب کے لیے دعا کریں گے، سب کے حق کے لیے، ہندوستان کے امن چین کے لیے۔ مگر کبھی میرے دوستوں یہ غور کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس پہ کبھی غور نہیں کیا، کبھی اس پہ روشنی نہیں ڈالی میرے دوستوں، کیونکہ آج کل ہمارا جو کردار ہے وہ ایمان کی روشنی میں نہیں ہے۔ کیونکہ آج قربانی جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور قربانی کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو وہ بھی حصے کی قربانی کا بھی ایک ویاپار ہو گیا، کاروبار ہو گیا۔ 7 جنے بڑے جانور پر حصہ لے سکتے ہیں، تو حصے کی قربانی کے لیے جو پہلے دارالعلوم یا مدرسہ بچوں کی تعلیم کے حساب سے جو مدرسہ ہوتا تھا، دارالعلوم ہوتا تھا، تو وہاں پر حصے کی قربانی کے لیے کیا جاتا تھا کہ وہ کار خیر ان بچوں کے کام آئے۔ مگر وہاں دارالعلوم مدرسہ تو ہو گیا ختم۔ اب تو کیا ہے کہ حصے کی قربانی الگ الگ جگہ، الگ الگ میلے میں، الگ الگ شہروں میں سب کرنے لگ گئے، اور اس کو ایک ویاپار بنا لیا، کاروبار بنا لیا۔ کہاں سے دعا ہماری قبول ہوگی؟ آج مسجد مدرسے کے لیے، اس کے کار خیر کے لیے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، تو کمیشن کے آدھار پر چندہ ہوتا ہے۔ کہاں سے ہماری دعا قبول ہوگی؟ ہر کام میں، دینی کام میں لوگ ہدیہ نہیں سمجھ کر ایک طے شدہ طے کر پیمنٹ لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، اور کاروبار کرتے ہیں دین کا، مذہبی کا، جبکہ مذہب کا کام، دین کا کام ایک ہدیے کے روپ میں ہوتا تھا، مگر آج طے کر کے ہوتا ہے۔ اور آج چاہے قوالی کا پروگرام ہو، چاہے مولوی کو بلائے تقریر کا کام ہو، سب پیسہ طے ہوتا ہے، طے کر بلایا جاتا ہے، پیسہ اجاڑا جاتا ہے۔ آج قوالی میں 2 3 گھنٹے ہم وقت گزار دیتے ہیں، عالم کی تقریر میں بھی 3 گھنٹے گزار دیتے ہیں، کوئی فلم دیکھنے چل جائے تو 3 گھنٹے وہاں فلم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آج مسجدوں کے اندر ادھر فرض نماز ہوئی اور لوگ اٹھ کر چل دیتے ہیں، فرض نماز کے بعد ہی چل دیتے ہیں۔ سنتیں بھی کوئی جو پابندی کے ساتھ گھر جا کے پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، مگر 20 منٹ کا وقت، آدھے گھنٹے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ ہم سکون سے وہاں سنتیں بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اللہ کو یاد کریں۔ اتنے خود غرض، اتنے سوارتھی ہو گئے ہم، کہاں سے دعا قبول ہوگی بھائی؟ ارے ہمارے پاس تو ایسا کردار بھی نہیں ہے جو انگریزوں کی حکومت سے پہلے جو مغلوں کا شاشن تھا، جو وہ اچھے کردار کے لوگ تھے، اچھے اخلاق کے لوگ تھے، اور ایمان کی روشنی میں اپنا کام کرتے تھے۔ انہوں نے شاشن بھی کیا، اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا بھی بنائے رکھا، لال قلعے بنائے، تاج محل بنائے، قطب مینار بنائے، اور سب کو ساتھ لے کر چلے۔ تو ایسا کردار بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم خواجہ غریب نواز کی کیا بات کریں؟ خواجہ غریب نواز کے لیے کشش تو رکھتے ہیں، ان کے در پر جانے کی تمنا تو رکھتے ہیں، مگر کیا ہمارا کردار ان کے ایک بال کے برابر بھی ہے؟ ہمارا اخلاق ان کا جیسا ہے؟ نہیں ہے۔ تو دعائیں کہاں سے قبول ہوگی میرے دوستوں؟ دعا قبول کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو بدلو، اور اپنا اچھا کردار بناؤ، اور ایمان کی روشنی میں زندگی گزارو، اور یہ جو دین کے لیے، مذہب کے لیے جو ویاپار کر رہے ہو، اس پر روک لگاؤ، اسے بند کرو، اور مسجدوں میں جو امام ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ان کا ہدیہ دو، مہینے کا 20,000 30,000 35,000، کیونکہ آج مہنگائی کے دور میں 5,000 10,000 7,000 سے کام نہیں چلتا ہے۔ ہمارا اچھا کردار بنتا چلا جائے گا،
عالم کو بھی جو مسجد میں تقریر کرتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، اسے بھی اچھی تنخواہ دو، اچھا ہدیہ دو. تو اس پہ غور کرو، اس پہ روشنی ڈالو میرے دوستوں. اور دین کا، مذہب کا کاروبار مت بناؤ، سودا مت کرو. اسے نمائش کر کے اس کو ویاپار میں مت دھکیلو. ویاپار سے باہر آؤ اور دین کو دین کے حساب سے رہنے دو اور ایمان کی روشنی میں چلاؤ. کاروبار مت بناؤ، اس کا روزگار مت بناؤ. روزگار کرنے کے لیے ہم محنت کش بنے، ہم نوکری کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، مگر مذہب کو ساتھ لے کر اس کو کاروبار میں، روزگار میں اپنا کر مت چلو میرے دوستوں. کیونکہ اسی لیے ہمارے اوپر یہ تمام، کبھی ایک دور تھا کہ ہر مسلمان کی، چاہے میلے میں 100 پریوار کے بیچ میں بھی ایک مسلمان ہوتا تھا، اس کی عزت ہوتی تھی. آج عزت نہیں ہے. آج درگاہوں پہ، مسجد کی دیواروں پر کھلے عام چڑھ جاتے ہیں لوگ، اساماجک لوگ، نعرے لگاتے ہیں الٹے سیدھے، بھید بھاؤ کرتے ہیں، ہمارا سدبھاؤنا بھائی چارہ بگاڑنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں تو کچھ ہمارے میں کمیاں ہوں گی. تو ہم اپنے آپ کا اخلاق بدلیں، اپنے آپ کا کردار بدلیں اور ایمان کی روشنی میں زندگی گزاریں. اور دین کو، مذہب کو روزگار اور ویاپار مت بناؤ. اس سے باہر آؤ، اس پہ بریک لگاؤ میرے دوستوں. تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. اور جس اچھے کردار سے، اچھے اخلاق سے جو سینکڑوں سالوں تک جنہوں نے شاشن کیا، وہ وقت واپس بھی آئے گا انشاءاللہ. مگر پہلے اپنے آپ کو بدلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.